قرآن شریف میں کہیں بھی واضح الفاظ میں نیند کا ذکر نہیں، ان کے کانوں پر پردہ ڈالا گیا یا ان کے کانوں کو سیل بند کیا گیا۔ اصحاب کہف کے لیے ایک ایسی نیند کی حالت چاہیے تھی کہ جس میں ان کے کانوں کا تعلق بیرون دنیا سے کٹ ہوگی، کہ یہ ضروری تھا کہ روشنی ان کے جسم پر نہیں پڑنی چاہیے۔ جسم پہ ڈائریکٹ سورج کی روشنی پڑنے سے اس کے جسم پر قبل از وقت زیادہ عمر کے دھبے، جھریاں۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 11 کے لٹرلی الفاظ کا مفہوم اس طرح بنتا ہے، اور ہم نے ان کے کانوں کو بند کر دیا، مطلب سیل کر دیا، اس غار کے اندر کئی سالوں تک کے لیے۔ دوستو یہ یاد رکھیں کہ اصحاب کہف کے لیے قرآن شریف میں کہیں بھی واضح الفاظ میں نیند کا ذکر نہیں ہے کہ ہم نے ان کو سلا دیا یا پھر ہم نے ان پر نیند طاری کر دی، اس طرح کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ آیت نمبر 11 میں لفظ ضربنا آیا ہے۔ اس کے بہت سے معنی ہیں، ان میں ایک معنی یہ بھی ہے کہ کسی چیز کو سیل بند کر دینا تاکہ اس چیز کا کانٹیکٹ باہر کی دنیا سے نہ ہو سکے۔ عربی زبان کا یہی تو اعجاز ہے کہ اس کے ایک ایک لفظ کے کئی معنی اور مفہوم نکلتے ہیں، اور اس کے معنی اور مفہوم اپنے سیاق و سباق کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے اس کانٹیکسٹ میں مکمل فٹ بیٹھتے ہیں۔ تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان کی نیند کے لیے، جو کہ آج کل عمومی طور پر ہم یہی مفہوم مراد لیا جاتا ہے، واحد طور پر نیند کا لفظ کیوں نہیں آیا، بلکہ قرآن کے الفاظ کے مفہوم کے مطابق ان کے کانوں پر پردہ ڈالا گیا یا ان کے کانوں کو سیل بند کیا گیا تاکہ ان کے کان باہر کی دنیا سے کانٹیکٹ نہ کر سکیں۔ اس میں کون سی حکمت ہے؟ تو آئیے اس کی حکمت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ جان لیں کہ ہماری باڈی میں ہمارے کانوں کا کام سننے کے علاوہ اور کون سا ہے۔ ہمارے کان سننے کے علاوہ ہماری باڈی کے توازن یعنی اس کے بیلنس میں رکھنے کے لیے، اس کی ایکویلیبریم کو سسٹین کرنے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے کان اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے سر کی پوزیشن اور اس کی موومنٹ، اس کی حرکت کو ڈیٹیکٹ کرنے میں کان بہت مدد کرتے ہیں، اور اس کے بیلنس کو برقرار رکھنے میں بھی کانوں کا ہی کردار ہے۔ اگر ہماری مکمل باڈی کو بیلنس مطلب توازن بیرون دنیا میں برقرار رکھنے کے لیے کان ہی ذمہ دار ہیں۔ اگر یہاں عام نیند مراد لی جائے تو اس کے لیے کانوں کو سیل کرنا کسی بھی طور پر نہیں بنتا، کیونکہ عام زندگی میں نیند میں سوتے ہوئے ہمارے کان مکمل ایکٹیو ہوتے ہیں۔ جیسے ان میں کسی قسم کی اونچی آواز پڑتی ہے تو یہ اس کو ڈیٹیکٹ کر کے ہمارے دماغ کو سگنل بھیجتے ہیں اور انسانی جسم نیند سے بیدار ہو جاتا ہے۔ یہاں اصحاب کہف کے لیے ایک ایسی نیند کی حالت چاہیے تھی کہ جس میں ان کے کانوں کا تعلق بیرون دنیا سے کٹ جائے تاکہ کسی بھی قسم کا شور، کسی بھی قسم کی آواز انہیں اس نیند کی حالت سے باہر نہ لے آئے۔ آیت نمبر 17 کے مطابق سورج نکلتے اور غروب ہوتے وقت ان کے دائیں بائیں سے ہو کر گزر جاتا، لیکن سورج کی روشنی ان کے جسموں پر نہیں پڑتی، کیونکہ وہ غار کے اندر تھے اور اس کو شادہ حصے میں تھے کہ جہاں وہ آسانی سے رہ تو سکتے تھے، لیکن وہاں سورج کی روشنی ڈائریکٹ ان تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اب ظاہر ہے جہاں اس بات کا ذکر کرنا ہے کہ سورج کی روشنی ان کے جسموں پر نہیں پڑتی تھی، اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ اگر عام نیند کی حالت میں سورج کی روشنی جسم پر پڑ جائے تو کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں ہوتا، لیکن جہاں یہ ذکر کرنا کہ ان کے جسموں پر سورج کی روشنی نہیں پڑتی تھی، اس میں کوئی ایسی حکمت ہوگی کہ یہ ضروری تھا کہ روشنی ان کے جسم پر نہیں پڑنی چاہیے۔ اس کی وضاحت انشاءاللہ آگے آئے گی۔ سورہ کہف کے اندر 18 میں اصحاب کہف کی دوسری حالت کا مفہوم کچھ اس طرح بنتا ہے کہ اگر آپ انہیں دیکھتے تو آپ کو لگتا کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سوتے ہوئے تھے، اور ہم اللہ تعالیٰ ان کو دائیں بائیں کروٹیں دے رہے تھے، اور ان کا کتا چوکٹ پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا۔ اگر کوئی انسان انہیں اس حالت میں دیکھ لیتا تو وہ الٹے پاؤں بھاگ کھڑا ہوتا اور اس پر رعب اور دہشت چھا جاتی۔ یہاں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک استعمال ہوا ہے ایقاظہ، جس کے معنی بیدار ہونے کے بنتے ہیں، مطلب جاگے ہوئے ہونے کی صورت میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا لفظ استعمال ہوا ہے رقود، اس کے معنی ہے نیند کی حالت میں، مطلب غیر فعال حالت یا کسی جسم کی ایسی حالت کہ جس میں جسم کم سے کم فعال ہو یعنی ایکٹیو ہو۔ اگر ظاہر طور پر دیکھا جائے تو اس آیت کے معنی یہی بنتے ہیں کہ اگر آپ انہیں دیکھتے تو آپ کو لگتا کہ وہ جاگے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ لیکن اگر الفاظ کے متعدد معنوں میں سے کوئی ایسا معنی لیا جائے کہ جس سے ایک ایسی صورتحال پیدا ہو کہ دیکھنے والا شخص اس کو جاگتا محسوس کرے، لیکن حقیقت میں وہ لوگ ان ایکٹیو غیر فعال پوزیشن میں ہوں، اور صرف جاگتا ہوا خیال نہ کرے بلکہ ان کے جسم کی ایکٹیویٹی کو، ان کے جسم کی حرکات کو، سکنات کو دیکھ کر وہ دہشت کھا جائے، خوف کھا جائے، مطلب ان کے جسموں میں اس قسم کی حرکات ہوں، ان کا جسم اس طرح ایکٹیو ہوں، اس طرح ری ایکٹ کر رہے ہوں جو غیر معمولی اور انیوژول ہوں۔ اسی آیت میں آگے ذکر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دائیں بائیں کروٹیں دے رہے تھے، الٹ پلٹ رہے تھے۔ تو یہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ انسان کی ہر حرکت اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوتی ہے۔
चाहे वो नींद से हो या जाग रहा हो। मतलब जो भी इंसान काम करता है उसमें अल्लाह ताला की इजाजत होती है। लेकिन यहाँ अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक अल्लाह ताला उन्हें दाएं बाएं करवटें दे रहे थे, उलट पुलट रहे थे। इसका मतलब है कि अगर इनके जिस्मों की करवटें अपनी मर्जी से नहीं कर रहे थे, बल्कि अल्लाह ताला उनको ऐसी करवटें दिला रहे थे, इस तरह उलट पुलट रहे थे जिन पे जो खुद कादिर नहीं थे। असहाब काफ के वाक़े को अगर एक लार्ज स्पेक्ट्रम पर डालकर देखा जाए तो कुछ यूं होगा कि अल्लाह ताला ने असहाब काफ के कानों पर जरब लगाई और उन्हें कई सौ साल तक गार में ठहराए रखा। वो इस हालत में थे कि अगर कोई शख्स उनको देख लेता तो वो ख्याल करता कि वो जाग रहे हैं, हालांकि वे सो रहे थे। यानी ऐसी हालत में थे कि उन्हें अपनी बॉडी, अपने जिस्म का एहसास तक नहीं था, और उनकी बॉडी को अल्लाह ताला दाएं बाएं करवटें दिला रहे थे या फिर उलट पुलट रहे थे। और उनकी ये करवटें इस हद तक गैर मामूली थी कि उनको देखने वाला शख्स खौफ और दहशत महसूस करता, और वो गार के इस हिस्से में थे कि जिसमें उनके जिस्म पर सूरज की रोशनी डायरेक्ट न पड़ सके। असहाब काफ की इस हालत की मुमकिन वजाहत कैसी होगी कि जिसमें असहाब काफ की इस हालत को जस्टिफाई किया जा सके। यहाँ हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कैम करेंगे कि क्या थ्योरेटिकली ऐसा होना मुमकिन है। अगर किसी शख्स को टाइम डायलेशन जैसी सूरत हाल में डालना हो, एक ऐसी सूरत हाल में कि उसके जिस्म पे वक्त अलग तरह से गुजरे और बाहर दुनिया में अलग तरह से गुजरे, उसके जिस्म पे वक्त इंतहाई कम रफ्तार से और उसके इर्द गिर्द के माहौल का वक्त हस्बे मामूल रफ्तार से गुजरे, तो इस शख्स के जिस्म को किस हालत में होना चाहिए कि वो टाइम डायलेशन का असर कबूल कर सके और उसके जिस्म पर किसी किस्म के मनफी असरात न पड़े। तो चलिए इस सूरत हाल को समझते हैं। सबसे पहले इसके कानों को सील बंद करना पड़ेगा ताकि उनका जिस्म बैरूनी माहौल से कांटेक्ट न कर सके, ताकि इसका जिस्म आर्जी फ्रीक्वेंसीज के नुकसानदेह असरात से महफूज रह सके और उसका जिस्म उसके टाइम स्ट्रीम से कांटेक्ट में रहे, यानी उसका जिस्म उसके जिस्म पे गुजरने वाले वक्त के बहाव के साथ कांटेक्ट में रहे। क्योंकि इसके जिस्म पे वक्त का भाव अलग तरह से होगा और बाहर की दुनिया का वक्त का भाव अलग तरह से होगा, तो अगर इसके कान बाहर की दुनिया से कांटेक्ट में रहेंगे तो फिजिकल और मेंटल यानी जिस्मानी और दिमागी नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा अगर कान बैरूनी दुनिया से कांटेक्ट में रहेंगे तो मुख्तलिफ किस्म की फ्रिक्वेंसीज से वास्ता पड़ेगा, क्योंकि टाइम स्ट्रीम का फर्क है। तो इन फ्रीक्वेंसीज की वजह से मुख्तलिफ किस्म के सेलुलर डैमेज यानी इंसानी सेल को नुकसान पहुंच सकता है, जिसकी वजह से म्यूटेशन मतलब जिस्म की अलग तरह से ग्रोथ और कैंसर जैसे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। अगर कोई शख्स टाइम डायलेशन जैसी सूरत हाल में है बगैर किसी मशीन के, तो उसके जिस्म पे डायरेक्ट सूरज की रोशनी पड़ने से उसके जिस्म पर कब्ल अज वक्त ज्यादा उम्र के धब्बे, झरियां और दूसरे जिल्द के नुकसानात हो सकते हैं। सूरज की रोशनी डायरेक्ट इंसान पर पड़ने से उसके अंदरूनी बायोलॉजिकल क्लॉक मतलब इंसान के अंदरूनी सिस्टम जैसे मेटाबॉलिज्म, नींद का हार्मोन, सोने जागने की रूटीन वगैरह, इसमें टाइम फ्लो के साथ तालमेल टूट सकता है, जिससे मुख्तलिफ बॉडी फंक्शन डिस्टर्ब हो सकते हैं। अगर इंसान की बॉडी टाइम डिलेशन में है तो सूरज की रोशनी पड़ने से विटामिन डी हाई रेट में प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से सेहत के मुख्तलिफ मसाइल हो सकते हैं। इसके अलावा सोलर रेडिएशन की वजह से कैंसर जैसे मर्ज का रिस्क बढ़ जाएगा। अगर एक इंसान टाइम डिलेशन की सूरत में टाइम टेबल कर रहा है तो उसकी बॉडी गैर फितरी दिखाई देगी, क्योंकि उसकी बॉडी का टाइम फ्लो और बाहर दुनिया का टाइम फ्लो अलग अलग होगा। तो इस वजह से उसकी बॉडी इन नेचुरल डिसफिगर्ड यानी गैर मुतवाज़न, उसकी बॉडी की मूवमेंट ऐसी होगी कि इस मूवमेंट को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकेगा। क्योंकि टाइम का फ्लो अलग तरह से है, तो इस वजह से उस बॉडी को देखने वाला खौफ और दहशत महसूस करेगा, क्योंकि इस शख्स की बॉडी गैर फितरी तौर पर हरकत कर रही होगी। कभी उसकी बॉडी दिखाई देगी तो कभी गायब हो जाएगी, जो कि इंसानी अक्ल की वजह से बालातर है। और अगर इंसान कोई ऐसी चीज देख ले जो उससे पहले किसी ने न देखी हो, न सुनी हो, किसी के एक्सपीरियंस में ना आई हो, तो वो चीज अजीब होने के साथ साथ इंसान पर खौफ के तासरात पैदा कर सकती है। सूरह काफ की आयत नंबर 11 में असहाब काफ के कानों को सील बंद करने का जिक्र है। आयत नंबर 17 में सूरज की रोशनी उनके दाएं बाएं से गुजर जाती है, लेकिन उनके जिस्मों पर डायरेक्ट नहीं पड़ती, इसका जिक्र है। और आयत नंबर 18 में असहाब काफ की उस हालत का जिक्र है कि जिसमें ऑब्जर्वर यानी कि बाहर से देखने वाले को ऐसा महसूस होगा कि असहाब काफ जाग रहे हैं एक्टिव हालत में, लेकिन हकीकत में वो सो रहे थे। यानी वो इस हालत में थे कि उनकी अपनी हालत तक एहसास नहीं था।
اور ان پر کیا گزر رہی ہے۔ ایک قسم کی نیند کی حالت جس سے ہم عام نیند نہیں کہہ سکتے، بلکہ ایک خاص حالت کی جس میں آبزرور کو یعنی دیکھنے والے کو ایسا محسوس ہو کہ وہ جاگ رہے ہیں، کیونکہ ان کے جسم کی موومنٹ اس طرح سے ہوگی کہ جسے عام روٹین میں سونے والے کی نہیں ہوتی، اور ان کے جسموں کی حرکات اس حد تک غیر معمولی ہوں گی کہ ان کو دیکھ کر آبزرو کرنے والا خوف اور رعب اور دہشت محسوس کرے گا۔ اور آیت نمبر 19 میں اصحاب کہف کی آپس کی گفتگو کا ذکر ہے کہ جس میں وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ وہ ایک دن یا ایک دن سے بھی کچھ کم وقت اس غار میں ٹھہرے ہیں۔ اصحاب کہف اس غار میں گزرے ہوئے وقت کے لیے سونے کا لفظ استعمال نہیں کرتے، بلکہ وہ لفظ لبثنا استعمال کرتے ہیں، جس کے معنی ٹھہرنے کے ہیں، وقت کی ایک خاص مقدار گزرنے کے ہوتے ہیں۔ اگر ان آیات میں بیان کیے گئے مضامین کو وسیع نظریے اور ممکنہ معنوں میں دیکھا جائے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اصحاب کہف نے اس غار میں ٹائم ڈیلیشن کو ایکسپیرینس کیا، کہ جس میں ان کی باڈی پہ ایک دن یا ایک دن سے بھی کچھ کم وقت گزرا ہے، لیکن ان کی باڈی کے بہر کا ماحول جیسے غار یا پھر باقی زمین پر وقت 309 سال قمری حساب سے اور 300 سال شمسی حساب سے وقت گزرا ہے۔ جس طرح ایک ملیریا کے مریض کو شدید گرمی میں بھی شدید سردی اور ٹھنڈ کا احساس ہوتا ہے، جبکہ باقی دنیا کے لیے گرمی ہوتی ہے، لیکن ملیریا کے مریض کو ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے، اسی طرح اصحاب کہف چونکہ ٹائم ڈیلیشن میں تھے، ان کی باڈی پر ایک دن یا ایک دن سے بھی کچھ کم وقت کا اثر پڑا، جبکہ باقی دنیا نے 300 سال کے وقت کو ایکسپیرینس کیا۔ یہاں سے اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مفہوم کے مطابق ان اصحاب کہف میں سے ایک شخص اپنے وقت کی کرنسی لے کر کھانا لینے کے لیے ٹھہر جاتا ہے، اور اسی کرنسی کی وجہ سے وہ پہچان لیا جاتا ہے اور نوٹس میں آ جاتا ہے، کیونکہ اس وقت اس بات پر بحث چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسا زندہ کرے گا۔ تو اصحاب کہف کے واقعے سے یہاں پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ کسی زندہ شخص کو 300 سال تک کے لیے دنیا سے کٹ آف کر کے دوبارہ 300 سال بعد صحیح سلامت واپس لا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے۔ امید ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اصحاب کہف کے سونے یا 300 سال تک غار کے اندر رہنے کی مسٹری کچھ نہ کچھ حد تک سمجھ آ گئی ہوگی، کیونکہ یہاں ٹائم ڈیلیشن ہوا ہے یا وقت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوئی ہے، اور اگر ہم ان چیزوں کو سمجھ جائیں تو دجال کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی مدد سے محفوظ رہ پائیں گے۔